موضوع الدرس في معتقدات اليهود الباطلة والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندھے ہوں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ان پہ لعنت ہے اس سبب سے جو انہوں نے بات کی ہے. بل یداہ مبسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق ما یشاء جو چاہیں خرچ کریں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور بہت ان میں سے ایسے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اس کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے دلوں میں دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے قیامت تک. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ جب یہ بھڑکاتے ہیں آگ کو تو اللہ اس کو بجھا دیتے ہیں. اور یہ یہود جو ہیں یسعون فی الارض فسادا یہ زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد پھیلانے کی اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ولو ان اہل الکتاب آمنوا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے واتقوا اللہ سے ڈرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ان کے گناہوں کو بدل دیتے اور ان کو ہم ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرتے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اگر یہ تورات و انجیل کے احکام کو قائم کرتے نافذ کرتے وما انزل الیہم من ربہم اور جو اللہ نے ان کی طرف اتارا ہے لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم ان کو اوپر سے بھی ہم رزق دیتے اور نیچے سے بھی ہم رزق دیتے. منہم امت مقتصدۃ ان میں کچھ ایک امت ایک جماعت ایسی بھی ہے جو عدل پہ ہے انصاف پہ ہے.
لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون کی اکثریت جو ہے وہ بھیڑے عمل کرنے والی ہے۔ اب سمجھیں کہ ان آیات میں ایک تو یہ آیا ہے کہ کفار، مشرکین، یہودی اور آج بھی جو کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دہریہ ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ کے احکام سے، اللہ کے فرمان سے، اللہ کی ذات سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں، موقع ملے مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، کہ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے، اذان دی جائے تو یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کو کھیل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کی کافروں کی ایک مستقل بیماری ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب اللہ کے قرآن میں یہ بات آئی کہ ہم کافروں کو ایک ایسی جہنم میں داخل کریں گے سأصلیہ سقر، ایسے طبقہ جہنم میں داخل کریں گے جس کا نام سقر ہوگا، کیونکہ جہنم میں بھی 7 طبقات ہیں، یاد رکھیں، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور اس کے طبقات بھی 7 ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ہم نے معین کر دیا ہے کہ اتنے لوگ یہاں سے داخل ہوں گے، اور اسی طرح 7 اس کے طبقات بھی ہیں، جیسے لظا، جہنم، حاویہ، جہیم، سعیر، سقر، یہ سب ان طبقات کے نام ہیں، اور قرآن میں مختلف مقامات پہ یہ نام موجود ہیں۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، تو جب یہ آیت اتری کہ سأصلیہ سقر، کہ ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، طبقات جہنم میں ڈالیں گے جس کا نام سقر ہوگا، اور وہ ایسی سخت آگ ہوگی لا تبقی ولا تذر، کچھ بھی نہیں بچے گا اور کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی عضو کو آگ لگ جائے اور کچھ حصہ بچ جائے، نہیں، لا تبقی ولا تذر، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑے گی، اندر باہر جلا ڈالے۔ لباحۃ للبشر، اور یہ ظاہر کر دے گی سب کے چہروں کو، سب کے حالات کو، اور جو اعضاء ظاہر ہیں ان کو بھی جلا ڈالے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ علیہا 19 کہ جہنم پر ہم نے 19 داروغہ مقرر کیے ہیں، 19 جو ہیں خزنۃ جہنم، ان کی تعداد جو ہے وہ 19۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت کی، ابو جہل جو ہے وہ اس میں حرم میں بیٹھے تھے اپنی نادی میں، ان کی مجلس کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں باب الفتح ہے نا، یہاں ان کی وہ مقام تھا، مجلس تھی، تو یہ وہیں اکٹھے ہوتے تھے، ان کے سردار اور روسا اور مشورے کرتے تھے۔ تو ان کو جب پہنچی خبر کہ بھائی جہنم پر 19 ہوں گے، تو نے کہا ابو جوان ہنستے ہو، لاٹ پوٹ ہو گیا، گھر کا اچھا کمال کی بات ہے، اللہ کے نبی ہمیں ڈراتے ہیں وہاں سے 19 ہوں گے، ہم اتنی مخلوق ہیں، اتنی تعداد ہے، 19 کو بھی نہیں پکڑ سکتے، نہیں قابو کر سکتے۔ ان میں ایک کلدہ نامی کافر تھا، مشرک تھا، کلدہ بن اسود، وہ ان کا پہلوان تھا، بڑا مشہور اور بڑا طاقتور آدمی تھا اپنے زمانے میں۔ وہ بڑے یعنی ناز سے کہتا تھا اپنی قوت پہ کہ چمڑا بچھاتے تھے اس کے لیے، اور وہ چمڑے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا تھا بھی تم زور لگا کے میرے پاؤں سے نکالو اس چمڑے کو، تو ایک آدمی زور لگاتا، 2 لگاتے، 3 لگاتے، 4 لگاتے، 10 آدمی زور لگاتے، چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن اس کے پاؤں سے نہیں نکل سکتا، اتنا زور والا آدمی۔ وہ کہنے لگا ابو جہل فکر نہ کرو، وہ جو 19 ہیں نا، 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 2 کو تم پکڑ لینا، یار کون سی مشکل بات ہے، ہمارا 19 کیا بگاڑ لیں گے۔
تو اس وقت بھی انہوں نے مذاق بنایا کہ 19 کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ مصیبت مشکل یہ ہے کہ آج تک بھی وہی کافروں کی پیروی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا الٹا عقیدہ ہے کہ 19 کا عدد جو ہے اس میں بڑی برکت ہے. اسی لیے آپ نے بڑی بڑی کمپنیوں کی چیزوں کے ریٹ دیکھے ہوں گے نا کہ 20 ریال 19 پیسے، 25 ریال 19 پیسے. وہ 20 پیسے کیوں نہیں بناتے؟ وہ اس لیے کہ 19 کا عدد آ جائے گا تو ہماری چیز بڑی بکے گی، اس میں برکت ہے. اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کے جو اوراق ہیں نا وہ بھی 19 ہیں، اور جو صفحات ہیں وہ بھی 19 ہیں. ہر صفحے میں جو سطریں ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور ہر سطر میں جو کلمات ہیں وہ بھی 19 ہیں. ان کا حقیقت جاہلانہ حقیقت. وہ مذاق بنا رہے تھے، انہوں نے مبارک بنا دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء حق ہمیشہ موجود تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ لا یزال امتی قائمۃ علی الحق. میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. لا یضرهم من خذلهم. تو علماء حق بھی موجود ہیں، موجود تھے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. تو انہوں نے ان کا باقاعدہ جواب لکھا. انہوں نے کہا بھائی اگر تمہارا 19 کے عدد پر اتنا ایمان ہے کہ یہ بڑا بابرکت ہے اور 19 کو ماننا چاہیے اور تم کتابیں لکھ رہے ہو، تو آؤ پھر یہ مسئلہ بھی قرآن نے حل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف جو ہیں وہ 19 ہیں، تو مان لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس سے لے کر والناس تک 19 صورتیں ہیں، تو وہ بھی مان لو. اور کاف بالقرآن المجید میں کاف کا حرف جو ہے وہ 57 دفعہ آیا ہے، اس کو 19 پہ تقسیم 3 پہ تقسیم کرو تو 19 نکل آئے گا. تو انہوں نے ایسے دلائل سے ان کا منہ بند کیا کہ یہ کیا تم نے مذاق بڑھا رکھا ہے 19. اور اگر تمہارے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت ہے تو پھر قرآن پر ہی مان لے آؤ کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہارے جاہلانہ عقیدے کو رد کرنے کے لیے پہلے سے انتظام کر دیا. تو بہرحال انہوں نے جب یہ عدد سنا تو اس کا مذاق اڑایا. اللہ نے اس کا جواب دیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان بدبختوں کو بتائیں کہ وہ وہاں جو 19 ہیں وہ انسان نہیں، وہ جن نہیں، وہ فرشتے ہیں. اور ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ قوم قرا کی بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے جاتا ہے، اور ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے سیخ مارتا ہے تو ساری قوم کی قوم بے ہوش ہو کے مر جاتی ہے، ان کی جگر پڑ جاتی ہے. تم ان ملائکہ کا مقابلہ کرو گے بدبختوں، وہ تو فرشتے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو 19 رکھا ہے، چاہتے تو 20 بھی رکھ سکتے تھے. کیوں؟ امتحان ہے، اختبار ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. اور پھر یہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف 19 ہے؟ یہ 19 تو ان کے ہیڈ ہیں، اور ہر ایک کے نیچے کتنے ملائکہ ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو.
وما هي الا ذکریٰ للبشر، کہ اللہ جانتے ہیں اس کے کتنے فرشتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ 19 سے مراد جو ہے 19 نقیباً، یعنی یہ تو ان کے نقیب ہیں، ہر کسی کے نیچے جو ہے پھر اللہ عالم کتنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ گمراہی کی قسمیں جو ہیں وہ 19 ہیں، اس میں 9 قسم کی گمراہیاں عقیدے میں ہیں اور 5 اوامر میں ہیں اور 5 نواہی میں ہیں، تو اس 10 اور 9 کو ملاؤ تو 19 ہیں۔ لہذا ہر نافرمانی کرنے والے کی سزا کے لیے الگ فرشتہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ جہنم کے اندر 19 قسم کے عذاب ہیں، کسی طبقے میں تو ان کو شجرہ زقوم کھلایا جائے گا اور کسی میں غسلین پلایا جائے گا اور کسی میں مقام امن حدید سے مارا جائے گا۔ تو ہر قسم کی عذاب پہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو ان کو اس قسم کا عذاب دے گا، اس لیے اللہ نے 19 رکھے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اس میں یہ بھی حکمت ہے وَلِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، حضور کے زمانے میں جو اہل کتاب ہیں وہ بھی یقین کر لیں کہ ان محمدً صادق، اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا ہے، کیونکہ تورات انجیل میں بھی فرشتوں کا عدد 19 لکھا ہوا ہے اور حضور بھی وہی خبر دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے، تو ہر چیز میں حکمت ہے۔ لیکن دشمنوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، وہ جی 19 کیا کر رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کافر تو مذاق اڑاتے تھے نا جی، ٹھٹھا اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور جب آیا تھا نا کہ لَآكِلُونَ مِن شَجَرَةٍ مِّن زَقُّومٍ، کہ اللہ قیامت میں کافروں کو زقوم کا درخت جو ہے وہ کھلائیں گے، اور وہ جو درخت ہوگا زقوم کا، انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، یہ درخت جو ہے جہنم کے درمیان میں پیدا ہوگا اور وہ ان کو کھلایا جائے گا، اور وہ اتنا مر ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کانٹے دار ہوگا کہ اس کا کھانا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ لیکن لآکلون منہا من شجرۃ الزقوم فمالئون منہا البطون، لیکن پیٹ بھر کے کھائیں گے، ان کو اتنی بھوک ہوگی، اتنی شدت کی سختی کی بھوک ہوگی، جہنم کے عذاب کی بھوک ہوگی کہ وہ شجرہ زقوم بھی کھانے میں مجبور ہو جائے۔ تو جب یہ آیت اتری تو ابو جہل کہنے لگا اچھا حضور ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ زقوم کہتے ہیں کہ مکھن کو کھجور کے ساتھ لگا کے کھانا جو ہے یہی زقوم ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی جو کنیزیں تھیں، جو بانیاں تھیں نا، تو ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ جب اس کے ڈیرے پہ صبح مہمان ہوتے تو کہتا زکوینی یا بن جاؤ ہمیں وہ زقوم لے کے کھلاؤ، تو وہ مکھن اور ملائی اور کھجور اور شہد لے کے آتی، وہ ملا کے کھاتے کہ یہ ہے زقوم، حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں زقوم سے۔ تو اس کا بھی انہوں نے مذاق بنایا، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دیا بدبختو یہ زقوم نہیں ہے، ایک تو ویسے بھی زقوم کا درخت ہوتا ہے جس کو تھوہر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں تھوہر کا درخت، تو ویسے بھی زقوم کا درخت ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، بڑا مر ہوتا ہے، اور اب بعض تو اس کی قسمیں ایسی بھی ہیں کہ اگر اونٹ بھی کھائے تو مر جاتا ہے۔ تو لیکن بدبختو ہم نے جو تمہارے لیے زقوم تیار رکھا ہے نا وہ نہیں ہے، وہ تو انہا شجرۃ، وہ تو درخت ہی ایسا ہے جو جہنم میں پیدا ہوگا۔
اب انہوں نے اس کی بھی مذاق بنا دی کہ جی آگ میں بھی درخت پیدا ہوتے ہیں، آگ تو درختوں کو جلا ڈالتی ہے، آگ تو لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے، جی یہ کیسا درخت ہے جو جہنم کی آگ میں ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ نے فرمایا وہ ذات جو سبز درخت کے اندر سے آگ پیدا کرتی ہے۔ اب بھی یمن میں وہ درخت موجود ہے، یاد رکھیں کہ اس کا نام ہے مرخ اور فخار، ایک کا نام ہے مرخ اور ایک کا نام ہے فخار۔ تو ایک ٹہنی اس سے لے لو کاٹتے، ایک ٹہنی اس کے پر مارو تو اندر سے آگ نہیں ہوتی ہے، وہ پھر آگ جلاتے ہیں۔ خدا نے فرمایا جو ایک سبز درخت میں آگ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ آگ کے اندر درخت پیدا کرنے پہ قادر نہیں۔ تمہیں مشکل کیا پڑ گئی ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی بات؟ لیکن کافروں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ 19 فرشتوں کا سنا تو مذاق اڑایا، اور جہنم کا سنا تو مذاق اڑایا، اور کبھی کبھی مسلمانوں سے مذاق کرتے، وَلَا يَرْجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہتے مسلمانوں دیکھو تم تو دنیا میں بھی بھوکے ہو نا، ہم یہاں مزے کر رہے ہیں، اگر کوئی قیامت ہے، اگر کوئی حشر نشر ہے تو وہاں بھی ہمیں سب کچھ ملے گا، تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر اللہ راضی ہوتے تو تمہیں یہاں نہ دیتے۔ تو معلوم ہوا اللہ تم پہ ناراض ہیں، اس لیے تمہیں بھوکھا رکھا ہے، غریب رکھا ہے، اور ہم پہ راضی ہے کہ ہمیں دولت دی ہے، طاقت دی ہے، دنیا دی ہے، پیسہ دیا ہے، اور ساری دنیا ہماری محتاج ہے، تو اللہ ہم پہ راضی ہے، تم پہ ناراض ہے، تم بھوکے مر رہے ہو، تم ہر وقت کشکول لے کے دروازوں پہ پھر رہے ہو، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، تو یہ بھی ایک مذاق بنا۔ ایک تو یہ قسم ہے، ایک اور قسم ہے، یہ تو پھر یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ، کیونکہ حضور کے سامنے ان 3 جماعتوں کا مقابلہ تھا۔ مکے میں مشرکین تھے، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے یہود آ گئے مقابلے پہ، اس کے بعد پھر نصرانی آ گئے۔ نصرانی جو تھے ان کا ہیڈ کوارٹر نجران میں تھا، نجران اب بھی ہے، لیکن اس دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، اس عصر میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو سائنسدان پیدا ہوئے، ان کے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، ان کے بڑے بڑے دماغ، بڑے بڑے جینیس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، یہ ایک اور مشکل عذاب ہے۔ یہ تو مطلقاً جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم۔ وہ تو جو مان لیتے تھے نا کہ جہنم ہے، لیکن 19 آدمی ہیں، 19 فرشتے ہم پکڑ لیں گے، لیکن یہ تو کہتے ہیں ابھی ہے ہی نہیں۔ اور ہماری جو جدید نسل ہے، جو جدید نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو پیدا ہونے کے بعد نرسری سکولوں میں پڑھتے ہیں، مسیحی سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کے بچپن سے چونکہ دولت ہوتی ہے تو ان کی آیا جو ہے وہ بھی انگریز ہوتی ہے، ان کے بچوں کو سنبھالنے والے مرد عورتیں انگریز ہوتے ہیں، ان کے ڈے کیئر جو ہیں وہاں بھی سنبھالنے والے انگریز ہوتے ہیں، تو ان کو تو تعلیم ہی ایسی دی گئی ہے نا جی کہ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو کہتے ہیں یار یہ وہ پرانی کتاب ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مولوی کہے ہوگا چھوڑو یار ان مولویوں کو، دیکھیں اسی قسم کے لوگ ہیں، ان کو جدید دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے دماغوں میں ان نے ایک بٹھایا ہوا ہے نقشہ کہ چھوڑو یار یہ کیا ہے، یہ کوئی دین ہے کہ بھی ایک مسواک ہونا چاہیے جیب میں، یہ کوئی دین ہے کہ موٹی پنڈلی پہ سلوار اور چادر ہونی چاہیے، ہاں یار یہ کوئی دین ہے کہ پگڑی باندھے، یہ کوئی دین ہے کہ وہ قمیض لمبا پہنے اور چھوٹی پنڈلی لگائے، کیا دین ہے؟ ہر کسی کی مرضی ہے، جو مرضی ہے کپڑے پہنے، کوئی نہ پہنے۔
یہ تو شخصی آزادی ہے، اس کی مرضی آئے پینٹ پہنے، اس کی مرضی آئے نیکر پہنے، اس کی مرضی آئے صرف چڈی میں پھرتا رہے، اس کی مرضی ہے وہ بھی اتار کے سن بات لیتا رہے سمندر کے کنارے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے نا جی، انہوں نے کہا کہ نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو آسمان ہی نہیں ہے تو جنت کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے نا، یہ تو نیلگوں فضا ہے، یہ کوئی آسمان تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ جنت کوئی ہے بھی تو ہم تو چاند پر بھی پہنچ گئے ہیں، ہم نے تو باقاعدہ اپنی گاڑیاں بھیجی ہیں، ان میں انسان بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں، عورتیں بھیجی ہیں، اور چاند پہ انہوں نے باقاعدہ چل کے دکھایا ہے، اور آن لائن ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دیکھو وہ چاند پہ کھڑے ہیں۔ وہاں ہم چاند سے مٹی بھی لے آئے ہیں، وہاں کچھ پتھر وتھر پڑے تھے وہ بھی لے آئے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو اپنی لیبارٹریز میں اس کی ہم تحلیل کریں، دیکھیں کہ بھی یہ کس چیز کا ہے، اور وہاں زندگی کا امکان ہے نہیں ہے، آدمی زندہ رہ سکتا ہے نہیں ہے، کوئی پانی کے اثرات ہے نہیں، کیونکہ بہت بڑا پورا ہے چاند اور سورج۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم چاند تک پہنچ گئے، ہمیں تو کہیں جنت نظر نہیں آئی، یہ پتہ نہیں مولوی کہاں سے دیکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مولویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ نیچے ہے، اور بلکہ بعض روایات کے مطابق جہنم جو ہے وہ یہ جو سمندر ہے اس کے نیچے ہے، کیونکہ دنیا میں دو قسم کے دریا ہیں نا، ایک یعنی کڑوا ہے، ایک میٹھا ہے، اور سمندر جو ہے پھر ان کے بھی کئی اقسام ہیں، بحیرہ احمر ہے، بحیرہ عرب ہے، بحر الکاہل ہے، بحر ہند ہے، بحر روم ہے۔ دریا جو ہیں ان کے بھی کئی قسم ہیں، نیل ہے، فرات ہے، جمنا ہے، گنگا ہے، سندھ ہے، راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے، چناب ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی بڑے دریا ہیں، اور وہاں وہ دریا اور وہ منظر جو قرآن نے بتایا وہ بھی بنگلہ دیش میں موجود ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کے دو دریا آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے۔ اراکان کی طرف وہاں یہ نقشہ موجود ہے۔ اچھا، جنوبی افریقہ میں بھی جو ہے نا ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی یہ نقشہ جو ہے وہ موجود ہے، کیپ ٹاؤن کے علاقے میں، کہ مرج البحران، دو دریا مل رہے ہیں لیکن یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے درمیان میں ایک ایسا حاجز رکھ دیا ہے کہ میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ ہمارے بنگالی بزرگ جو ہیں، علماء جو ہیں، ساتھی جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ان دریاؤں میں جوش آتا ہے، کبھی اس کڑوے دریا میں جوش آئے تو اس کا پانی میٹھے پہ چڑھ جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کے اندر کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی، میٹھا پانی اس میں چڑھ جاتا ہے، اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوتی، پھر واپس چلا جاتا ہے اپنی جگہ پر۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جو کڑوے پانی کی مچھلی ہے وہ اس کا ذائقہ ہی الگ ہے، اور دریا کی میٹھے پانی کی مچھلی کا ذائقہ ہی الگ ہے، اور پہچانی جاتی ہے باقاعدہ، دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ڈرلنگ کی ہے، ہم نے سمندروں کے سینے چیر ڈالے ہیں، میلوں تک نیچے گئے اور ہم پیٹرول نکال کے آ گئے کہ یہ دیکھو جناب پیٹرول سمندر سے نکل رہا ہے، اوپر پانی ہے نیچے پیٹرول ہے۔
اور ہم نے باقاعدہ جنوبی افریقہ کے علاقوں میں ڈائمنڈ مائنز جو ہیں وہ 3-3, 4-4 میل نیچے تک ہم نے کھود ڈالے اور اس کے اندر سے ہم نے ڈائمنڈ نکالا. ابھی بھی ایک ڈائمنڈ نکلا ہے, ہیرا جس کو کہتے ہیں نا, ہیرا عربی میں الماس کہتے ہیں, انگلش میں ڈائمنڈ کہتے ہیں. ابھی نکلا ہے 100 کیرات کا, اس کہنے 100 کیرات, 1 کروڑ کئی لاکھ پاؤنڈ میں وہ بکے گا. 100 کیرات کا ہے اور اس میں کوئی داغ نہیں ہے. ہیرے کی قیمت تب ہوتی ہے جب بے داغ ہو. اسی میں سبق ملتا ہے کہ مسلمان کی قیمت بھی تب ہوتی ہے جب بے داغ ہو. داغ لگتے جائیں تو پھر پتھر کی قیمت بھی گر جاتی ہے, تو بندے کی قیمت کیسے نہیں گرے گی؟ پھر وہ جوہری جو ہے وہ اپنے جہاز سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیرا جو ہے یہ وائٹ ہے, یہ یلو ہے, یہ بلیو وائٹ ہے, اور یہ VVS1 ہے, یہ فلورینس ہے, یہ کون سی کوالٹیز ہے, اور اس کی گریویٹی کتنا ہے, سختی کتنی ہے, اور اس میں کوئی داغ ہے تو قیمت گر گئی. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے مردہ ہے یا زندہ ہے. مردہ ہے قیمت گر گئی, جیسے بندہ مردہ ہو تو قیمت گر جاتی ہے. ایک اللہ والے کی خدمت میں, ایک ولی اللہ کی خدمت میں ایک بندہ گیا. کئی دن کہنے لگا حضرت آج میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. فرمایا زندہ بننا مردہ نہ بننا. وہ میرے جیسا کوئی پاگل بیوقوف ہوگا, اس نے کہا جی تو ہمارے ہاتھ میں ہے زندہ بننا مردہ نہ بننا. انہوں نے فرمایا زندہ وہ ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے, اکڑتا وہ ہے جو مردہ ہوتا ہے. تکبر نہ کرنا, تکبر کرنا تو مردے کی علامت ہے, جھک جانا زندگی کی علامت ہے. مانا یہ تھا کہ تواضع اختیار کرنا, جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. انہوں نے فرمایا تھا میرے بیٹے جب چلو تو آرام سے چلو, جب بولو تو آرام سے بولو. تیرے چیخنے سے یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ گدھا ہینگ رہا ہے, یا تم زور سے چلو گے تو کیا وہ زمین پھٹ جائے گی؟ وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو. اکڑ دکھانے کا کیا فائدہ؟ تو اب جناب یہ مشکل آ گئی کہ یہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنا دور تک کھود ڈالا ہے زمینوں کو, تو وہاں تو کوئی جہنم نہیں ہے. اتنی بلندیوں پہ ہم چلے گئے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے یعنی جہاز بنا لیے ہیں جو آواز سے بھی تیز رفتار چلیں گے, اور عام ہمارے ہوائی جہاز 70-80 ہزار قدم پر تو جاتے ہیں, اور ساری بلندیاں ہم نے چھوڑ ڈالی ہیں. وہاں تو کوئی جنت نہیں ہے. کہاں ہے جنت جہنم؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو, یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے, ڈرانے کے لیے جہنم ہے اور کسی کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. جیسے شداد نے بھی ایک جنت بنائی تھی, اور اسی طریقے سے جیسے فاطمیین جو تھے اور مسیح, انہوں نے بھی ایک دنیا میں جنت بنائی تھی. وہ اپنا شیشین کہلاتے تھے, اللہ معاف کرے, ان کی بھی ایک جنت تھی اور ان کی بھی ایک جنم تھی. وہ جس کو ٹریننگ دیتے تھے نا جی, تو اس کو باقاعدہ ایک خاص قسم کا نشہ تھا جو پلایا جاتا تھا, اور بڑی چنی ہوئی خوبصورت عورتیں جو ہے نا جی وہ وہاں رکھی ہوتی تھیں اس کی خدمت کے لیے, جو اس کو نشہ پلاتی تھیں, عیاشی کراتی تھیں. اور جب وہ بالکل مدہوش ہو کے اس کے تابع ہو جاتا تھا, پھر اس کو خنجر مارنے کا فن سکھلایا جاتا تھا کہ خنجر کیسے حملہ ہوتا ہے. پھر ان کو تعینات کیا جاتا تھا کہ فلاں مسلمان خلیفہ میں جا کے خنجر مارو. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں لوگ. انہوں نے کہا کہ مولویوں کی جنت جہنم ہے. کوئی جنت نہیں, نہ ہمیں اوپر ملی ہے, کوئی جہنم نہیں, کوئی ہمیں نیچے بھی نہ جہنم ملی ہے. یہ تو بس تخیل ہے, خیالات ہیں.
جیسے بعض لوگ جو ہے فرق باطلہ نے کہا کہ جنت جہنم ہے تو نہیں، لیکن اللہ پیدا کریں گے، ابھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم ہے، سزا جزا ہوگی، لیکن اللہ پیدا کریں گے، ابھی پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ جب کسی کو داخل ہی نہیں کرنا تو محل بنانے کا فائدہ؟ جب کسی کو سزا ہی دیں گے ایسے خامخواہ قید خانہ بنا کے کھڑا کر جائے، قید خانہ بناؤ اس پہ کروڑوں خرچ کر دو لیکن بند پڑا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوگی لیکن ہے نہیں۔ لیکن یاد رکھو عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ جنت بھی مخلوقۃ والنار مخلوقۃ، اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے، جہنم بھی پیدا کر دی ہے، اور دونوں موجود ہیں، اعدت للمتقین واعدت للکافرین۔ اور سب سے بڑی گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں خود جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کو آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب حضور کی گواہی ہو، اللہ کا فرمان ہو، پھر کوئی مجنون فاطر العقل، کوئی کافر ابو جہل کی نسل اولاد کافر جو تھی یہ مسلمان، تو وہ ہو تو اس کی مرضی، ورنہ اس سے بڑی باقی یہ کہنا کہ جی ہم نے نہیں دیکھا، تو یاد رکھو عدم الرؤیت لا یکون دلیلا علی عدم الوجود، کسی چیز کا نہ دیکھنا جو ہے یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز ہی دنیا میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا دنیا میں کتنے ملک ہیں، ایک ملک مثلا میں نے روس نہیں دیکھا، میں نے بیجنگ نہیں دیکھا، اس کا کیا ماننا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا لہذا نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نہ دیکھنا جو ہے اس چیز کے نہ ہونے کی تو کبھی دلیل نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان جاہلوں سے کہو کہ چلو تم جنت جہنم کی باتیں نہ کرو، ہر جاندار میں روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہتی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تم نے کبھی روح دیکھی ہے؟ کہ کہاں ہے، کیسی ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، لال ہے، کیسی ہے؟ جب نہیں دیکھی تو انکار کر دو روح نہیں ہوتی، دیکھی جو نہیں ہے۔ تو وہ خوشبو سونگ کے کہتے ہو جی یہ ماشاءاللہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ جناب یاسمین کی خوشبو ہے، یہ جناب جو ہے یہ نرگس کی خوشبو ہے، اور یہ خوشبو جو ہے عنبر کی ہے، یہ فلاں چیز کی ہے۔ کبھی دیکھا بھی ہے؟ گلاب کو سونگ رہے ہو، خوشبو آ رہی ہے لیکن خوشبو ہے کہاں؟ تو تم تو اتنی قریب والی چیز کو بھی تو نہیں دیکھا، تمہارے دیکھنے نہ دیکھنے کی کون سی دلیل ہے کہ اللہ کے فرمان کا ہم انکار کر دیں؟ اسی لیے حضور یہ ایسا عقیدہ ہے، یاد رکھو کہ روزانہ حضور صبح کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے اور آسمان کی طرف رخ فرماتے تھے ان فی خلق السماوات والارض کی آیت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور روزانہ یہ پڑھتے تھے تاکہ عقیدہ صاف ہو، بھائی جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ نظر نہ آنا کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تم تو ابھی تک سورج پر بھی نہیں پہنچے ہو، مشتری پر بھی نہیں پہنچے ہو، زحل پہ بھی نہیں پہنچے ہو، تارک پہ بھی نہیں پہنچے، کتنے سیارات ہیں جن پہ تم نہیں پہنچے ہو؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جنت نہیں ہے؟ اور تم جو کہتے ہو کہ ہم نے زمین میں کھدائی کی، اس کے نیچے اب ان کے سائنسدان اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کھودتے چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے نیچے ایک غلاف حجری آ جاتا ہے، ایک پتھر کی چادر ہے اوپر، اس کے اندر ہماری کوئی مشین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ جہاں تیری مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں اسی کے نیچے جہنم ہے۔ اور جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ اس غلاف کو ہٹا دے گا، اذا البحار فجرت، اب وہ سمندر جو ہے بھڑک جائیں گے کہ نیچے والی آگ بھی نکل آئے گی، اوپر سے سورج چاند ستارے بھی اسی میں ڈال دیے جائیں گے، تو اب وہ آگ ہی آگ بن جائے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان تحت البحر نارا، اس کے نیچے آگ ہے، میں وضو نہیں کرتا۔
اب اللہ نے ان ظالموں کو ایسا یعنی کوڑا برسایا ہے نا جی کہ جب سونامی میں طوفان آیا ہے انڈونیشیا میں بالی کے جزیرے میں تو وہ اب سب کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ سارا پانی ایسے نیچے چلا گیا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ غار ہے، اور اس کے بعد 200 میٹر کی اونچائی تک وہ لہر اٹھی اور گرم تھی شدید۔ اس کا معنی ہے کہ نیچے آگ تھی۔ اب مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا کہ نیچے آگ، ہم بلا وجہ انکار کرتے رہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں جی کہ چلو دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ توحید نہ مانو، عقیدہ نہ مانو، احکام نہ مانو، لیکن قرآن نے جو خبریں دی ہیں کسی ایک خبر کو آج تک تم ثابت کر سکے ہو کہ یہ غلط ہے؟ بھئی تمہارے پاس تو وسائل ہیں، اب تو ساری دنیا تمہاری ٹچ پہ ہے، اب تو گلوبل ولیج ہے نا، تمہارے سامنے ہے نا ساری دنیا۔ تو قرآن نے جو خبر دی یوسف علیہ السلام کے قصے کی، نوح علیہ السلام اور اس کے قوم کے قصے کی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، کوئی ایک خبر تو غلط کرو نا، کہو جی نہیں یہ خبر غلط ہے۔ تو اگر ان کو تم غلط نہیں کر سکتے ہو تو باقی خبریں جو قرآن میں ہیں وہ بھی صحیح، وہ بھی غلط ہے۔ اچھا اسی طرح اب ایک آیت میں آیا کہ یہودی کہنے لگے، جیسے ایک آیت تھے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو کب یہودی کہنے لگے ماشاءاللہ ان رب محمد، حضور کے رب جو ہے وہ تو غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، قرضہ مانگ رہے ہیں، مذاق اڑا۔ قالت اليہود ید اللہ مغلولۃ، یہ کنایا ہے کہ اللہ بخیل ہو گئے، اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے، کچھ ہو تو دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم ملعونہ، تم بخیل ہو، تمہارے ہاتھ بند ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہیں وہ خرچ کریں، جو چاہیں عطا فرمائیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں، جس کو چاہے ملک دیں، جس کو چاہے چھین لیں۔ تو اتل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اس لیے حضور ہمیشہ دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، آنکھوں کے پھیرنے والے، مجھے اپنے دین پہ جما کے رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، تمام مخلوق کے دل اللہ کی انگلیوں کے اندر ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اللہم ثبتنا علی الہدایہ، واللہ اعلم۔ ایک آدمی نے طواف کے لیا، صفا مروا بھی کیا، ہاں طواف کے صفا مروا بھی اور بال کٹوانا بھی چھوڑ دے، کپڑے پہن لے، تو اس پہ عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ ایک کو مذاق ہے، جب چاہا باندھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، یہ تم نے کو مذاق بنایا ہوا۔ اگر تم مثلا اپنے ملک میں احرام باندھ کے کھڑے ہو اور فلائٹ کینسل ہو گئی یا تمہارے کاغذ غلط ہو، تم وہاں بھی احرام نہیں کھول سکتے جب تک دم نہ بھیجو، احرام میں رہنا پڑے گا حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ قربانی کا جانور اس کی جگہ پہ آئے۔ حضور پاک کو جب مکے کے کافروں نے روک دیا، حضور احرام میں تھے، حضور پاک نے باقاعدہ ذبح کیا اور اگلے سال آگے عمرہ قضا کیا۔
ایک مذاق تھوڑی ہے کہ جب چاہو چاہتے ہیں باندھ دو، جب چاہو چھوڑ دو. لوگوں نے تو تماشا بنایا ہوا ہے نا. اگر طواف کے بعد میں نے 2 رکعت نفل نہیں پڑھی، پتہ نہیں تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا. نفل نفل نفل، کوئی نفل نہیں ہوتی. عادت ہے، ہو گئی ہے، بس پک گئی ہے ان کی زبان. اللہ کے بندے طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہوتی ہے. بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے. اور اگر نفلی طواف بھی آدمی کر رہا ہو، جب طواف شروع کر لیا تو واجب ہو گیا. 2 رکعت نفل پڑھنے کی آپ نے نیت کیا، واجب ہو گیا اس کا پورا کرنا. پتہ نہیں انہوں نے بنایا 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل اور کیوں ان کے دماغ میں آئے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے ہیں. ایک روٹین ورک ہے، بیچارے آئے ہوئے ہیں وہاں، اپنے ملک سے کنڈا نکال لیں گے، بس اس تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے. نہیں، اپنے ملک سے نکال کے پھر بعض تو مستوے لگا لیتے ہیں، بعض بٹن لگا لیتے ہیں. یہ کپڑا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ بٹن لگانے سے دم پڑ گئی تو سلائی ہو گئی. کیونکہ اب تو بس میرے خیال میں کوئی لاکھوں میں ایک دو ہوں گے جو عمرے پہ آتے ہوں گے، باقی تو سارے مولوی مکی کے بھائی ہوں گے. احرام باندھ کے ماشاءاللہ ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کے مبارک ہاتھوں سے کھانا تناول فرمائیں گے اور اس کی چمکتی ہوئی بجلیوں پہ نظر ہوگی اور لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے ہوں گے. اور کھانا کھانے کے بعد پرفیوم ٹیشو سے ماشاءاللہ ہاتھ دھوئیں گے، حمام میں جا کے ماشاءاللہ یوڈی کلون استعمال کریں گے. عمرہ تو وہی ختم ہو گیا آپ کا. حضرت آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایئرپورٹ سے واپس چلے جائیں بہتر ہے. یہ کوئی عمرہ ہے، مذاق ہے. کھڑے ہو کے وضو کرنا کیسا ہے؟ جب کھڑے ہو کے نماز ہو سکتی ہے وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اللہ نے عقل نہیں دیا، کو بھروسہ بھرا ہوا. بھائی کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ لیتے ہو، وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر اصل بات یہ ہے کہ تمہارے کپڑے خراب نہ ہوں، آرام آرام سے وضو کرو. یہ تو نہیں کہ کھڑے ہو کے وضو نہیں ہو، سب کچھ ہو سکتا. آپ کا ایک طالب جو ہے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اپنے مرحومین کے لیے عمرہ طواف بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کریں. عربی زبان سیکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی عربی ملک میں رہائش اختیار کرو، اپنی زبان بولنی بالکل بند کر دو. انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد عربی بولنا شروع کر دو گے. عربی تو بولنے سے آتی ہے، پڑھنے سے نہیں آتی. دیکھا نہیں ہے ہمارے دینی مدرسوں میں طلباء 15 سال پڑھتے ہیں، دورہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، عربی نہیں جانتے، بول نہیں سکتے. جو کہ ان کو لینگویج نہیں پڑھائی نہیں گئی نا، زبان کتاب تو پڑھائی گئی ہے، بولنا نہیں سکھایا گیا. اس کی حکمت تھی، علماء جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو زبان سکھا دی نا تو یہ مدرسے سے نکلنے کے فوراً بعد کسی خلیجی ملک میں جا کے ڈالر کمانے شروع کر دیں گے، دین رہ جائے گا. ان کو کتاب تو پڑھا دو، بولنا نہ سکھاؤ کہ یہ یہی رہے، کسی مسجد کو آباد کریں. اس میں حکمتیں تھی بزرگوں کی. مجھے حرم کے باتھ روم میں سے کسی کا بیلٹ ملا ہے، اس میں رقم ہے، رقم خرچ کر لے. کیوں خرچ کر لے؟ کیوں آپ مالک تھے اس کے. اس میں اگر ایڈریس ہے اس کو فون کریں، اس کو بلائیں، اس کو ادا کریں. اگر نہیں ہے اتنے پیسے جمع کرائیں یہاں کے بیت المال میں. جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں کیا ہم قبر پر دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. قبر پر دعا کرنا تو سنت ہے. جنازے کے بعد دعا بدعت ہے. قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت ہے. حضور نے حکم دیا ہے فاسألوا له التثبیت الآن یسأل. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی سوال جواب کا وقت ہے، اللہ اس کے ثابت قدم رکھے. لیکن ہماری عادت ہے ہم سنت پہ کبھی عمل نہیں کریں گے، بدعت پہ ضرور کریں گے. کہ شراب کے قطرے بار بار گرتے رہتے ہیں، بیماری ہے. آپ انڈر ویئر استعمال کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ نیچے اتنا
اچھا کپڑا ہو جس سے قطرہ مسجد میں نہ گرے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. کیا مانا؟ مغرب کے لیے جو آپ نے وضو کیا ہے یہ عشاء تک کے لیے کافی ہے. نفل پڑھتے رہیں، طواف کرتے رہیں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں گے. دھوبی کو کپڑے یا احرام دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ یقین ہو کہ وہ پاک کپڑے سے دھوئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ خود دھوئے. وہ ایک ہی مشین میں ڈال دیتے ہیں، اسی میں پلیت بھی ہیں، پاک بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، سر کے میں سب کو رگڑا لگا کے دے دیتے ہیں. وہ تو کپڑا پاک نہیں ہوتا. مدینہ منورہ میں وادی جن کی کیا حقیقت ہے؟ مدینہ منورہ جا کے اس وادی میں چلے جائیں، حقیقت سمجھ آ جائے گی. ہمیں تو پتہ نہیں. بندوں کی حقیقت کا تمہیں پتہ لگ گیا ہے، باقی اب جنوں کی حقیقت تلاش کرنے کا فکر ہے. ہم اگر قرآن پڑھ کے نفلی نماز پڑھ کے اپنے مرنے والوں کو ثواب بھیجے، بالکل بھیجا جا سکتا ہے. مجبوری کی حالت میں عورت نقاب میں نماز پڑھ سکتی ہے. کیا مجبوری ہے بھائی؟ نماز میں کون تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے؟ ہر کوئی اللہ کی طرف فکر مند ہوگا. یہ دیکھو نا، پردہ کرنے پہ آئے تو نماز میں بھی کر رہی ہے، نہ کرنے پہ آئے تو مارکیٹ میں بھی نہیں کرتے. بہرحال چہرہ کھلا رکھنا، نماز میں چہرہ ہاتھ کھلے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسی حالت میں بھی نماز پڑھے تو ہو جائے گی. اگر عورت یا مرد کے منہ پر عمرہ کرتے ہوئے کپڑا لگ گیا یا مرد نے غلطی سے ٹوپی سر پہ رکھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. جمعہ والے دن نیا کپڑا پہنے، اگر اللہ دے تو بالکل پہننا چاہیے، ورنہ دھلا ہوا صاف کپڑا پہننا، حجامت کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، پھر ناک صاف کرنا، ناخن کٹانا، یہ سب سنت کے طریقے ہیں اور اس میں رحمت ہی رحمت ہے. یہ نہیں ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کتاب سب کا ہوگا، لیکن دعا کرو کہ نہ ہو. لوگوں نے کچھ مسئلے گھڑے ہوئے ہیں نا. اب جمعہ کے دن تم ریشمی کپڑا پہن لو تو حساب کتاب نہیں ہوگا، تو لعنت ہے. حساب کتاب کیسے نہیں ہوگا؟ جمعہ کے دن تم نئی سونے کی انگوٹھی بنوا کے ہاتھ میں ڈال دو تو حساب کتاب نہیں ہوگا، تو حرام ہے مردوں کے لیے. ڈبل حساب کتاب ہوگا کہ تم نے جمعہ کا خیال بھی نہیں کیا. ایک عورت عمرہ کرنے آئی تھی، طواف صفا مروا کے بعد بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا. بال کٹوائے نا، عورت کا احرام تو ہوتا نہیں، کھول کے دیا. پتہ نہیں کو پگڑی باندھی ہوئی تھی اس میں، پتہ نہیں کیا عورت کا احرام. یہ جو رومال باندھتے احرام ہوتا ہے، کوئی احرام نہیں، تو خود تم نے بنا رکھا ہے. بہرحال بال کٹواؤ، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام میں ہے. میری بیوی میرے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، مکان سے اکیلے حرم آ سکتی، اگر اعتبار ہو آپ کو تو آ سکتی ہے، خطرہ ہو تو پھر ساتھ رہو. اللہ کے بندے کیوں نہیں آ سکتے؟ سفر کرنا منع ہے، یہ تو نہیں کہ گھر سے مسجد بھی نہ آؤ. لا تمنعوا مع اللہ البیوت اللہ. مدینہ منورہ میں جب آپ جائیں تو یہیں سے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں اور کوئی سگریٹ نہ پئیں، داڑھی نہ مڈائیں، انگریزی لباس نہ پہنیں. مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں. جب داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک. اس کے بعد ادب سے چلتے ہوئے جائیں. ریاض الجنہ میں موقع ملے یا مسجد میں موقع ملے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور پہ مقدم ہے. پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد نبی کا حق ہے. پھر اسی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے حضور پاک کے مواجہہ شریف یعنی سامنے جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر نہ بہت زور سے نہ بالکل آہستہ، درمیانی آواز میں کہیں السلام علیکم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابی بکر، اس کے بعد پھر سیدنا عمر پہ سلام پڑھے، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگے۔ اگر 2-3 طواف کرنے کے بعد میں ہم 2 رکعت سب کی پڑھنے کو جائز ہے، افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھو۔ داڑھی کو رنگ لگانا بالکل جائز ہے، بلکہ جائز نہیں حکم ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارک میں ہے، غیر الشیب ولو بشیء، اور کہتا ہے اپنی داڑھی کو کسی چیز سے رنگ دیا کرو، لیکن کالا رنگ نہ لگاؤ، باقی کوئی بھی لگاؤ جائز ہے۔ داڑھی کو سنت کے مطابق باقاعدہ تیل لگایا کریں، کنگھی دیا کریں، بنا سنوار کے رکھا کریں تاکہ حضور کی سنت دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آئے۔ میرے بھائی اور میں 30/1 کو مکہ مکرمہ میں آئے، دونوں نے عمرہ کر لیا، اس کے مدینہ منورہ گئے، وہاں پیشاب کی تکلیف ہو گئی، اس کو نلکی لگائی گئی، طواف نہیں کر سکے، کوئی بات، وہ معذور ہے بیچارہ، تکلیف ہو گئی، اس کو بیمار ہو گئے، ویسے اسی حالت میں بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر پیشاب کی نلکی لگی ہو، نماز بھی پڑھے گا، طواف بھی کر سکتا ہے ویل چیئر پہ بیٹھ کے، کیونکہ پیشاب باہر تو نہیں آ رہا، نالی میں جا رہا ہے، جیسے ویسے ہر بندے کے اندر پیشاب نہیں کھڑا ہے، تو کھڑا ہے، باہر گرے گا تو گناہ ہے نا۔ طواف دوران اگر نماز جنازہ آ جائے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنازہ نہ پڑھے، اپنا طواف پورا کرے، لیکن اگر پڑھ لو انشاءاللہ تو کوئی حرج نہیں۔ حج کرنے والا عمرے کے طواف کے بعد فارغ ہو کے اپنے سر پہ اس طرح پھیر لے، جائز ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے حلق یا قصر شرعی طریقے سے نہیں کرایا تو وہ احرام سے فارغ نہیں ہوا اور بیوی سے نہیں مل سکتا، جتنی دفعہ ملے گا اتنی دم پڑتے جائیں گے۔ طواف کرتے ہوئے نظر کو نیچے رکھیں، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حجر اسود میں جب کھڑے ہوں پھر دیکھ کے استلام کریں۔ گھر والوں میں میرا نمبر 5واں ہے، میں اپنے والد اور دوسرے بڑوں سے پوچھے بغیر صدقہ دے سکتا ہوں، عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو۔ اگر یہ پیسے ان کے ہیں تو پھر تو ان سے پوچھ کے کرو، اگر تمہاری اپنی کمائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ والدین کی اجازت سے ہر کام کرو۔ بعض لوگ کعبے کا غلاف پکڑتے ہیں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ منتظم پہ سینہ لگانا تو ثابت ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری دیوار پہ بھی صحابہ نے فتح مکہ کے موقع پر جن کو منتظم پہ جگہ نہیں ملی، وہ باقی جگہ پہ سینہ لگا کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے گھر میں ہر بدعت روکی جاتی ہے، لیکن تم رکتے ہو۔ ٹیلی فون روکے جاتے ہیں، تمہارے جوال روکے جاتے ہیں، اس کے جو آپ نے گھنٹیاں رکھی ہوئی ہیں جن میں بعض بہت بڑے گندے گندے قسم کے گانے بھرے ہوئے ہیں، وہ نہیں روکتے۔ کچھ چیز تمہارے اپنے عقل سے بھی روکنی چاہیے کہ ہر کام ڈنڈے سے روکا جائے۔ عورتیں نماز جنازہ بالکل پڑھیں، فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، جنازہ نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے۔ من یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت کو گھر سے نہیں آنا چاہیے، یہ تھوڑا کہ موجود ہو تب بھی نہ پڑھے۔ عمرہ کرنے کے بعد عورت بھی نہا کر کپڑے بدلے گی، کوئی نہانا مرد کے لیے بھی ضروری نہیں، عورت کے لیے بھی ضروری نہیں۔ یہ کیا ہے کہ عمرے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، بعد میں تو کوئی سنت نہیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی تھی، مکہ میں 2 دن سے حیض شروع ہو گیا، اعلان نیت کی، اگر نیت کی ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، حیض بند ہو غسل کر کے عمرہ کریں پھر جائیں، اگر فلائٹ قریب ہو تبدیل کرا لیں، ورنہ جب تک آپ عمرہ نہیں کریں گی اب احرام میں ہیں آپ۔
آپ خاوند پہ بھی حرام، ہر چیز پہ حرام۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، مجھے شک ہے کہ شاید میں نے 8 کیے ہوں، کوئی حرج نہیں، شک ہے، غلطی ہے، ہو گئی۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ طواف حج نہیں ہوتا، اس کے دعا کریں اللہ اس کو نصیب کرے۔ ماں کی طرف سے عمرہ بالکل کر سکتے ہو، بلکہ ماں کا حق ہے، باپ سے بھی زیادہ اس کا حق ہے۔ آدمی کو اگر عمرہ کرنا ہے تو پہلے ماں کا کرے، بعد میں باپ کا کرے، کیونکہ حضور پاک سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ام کا، تیری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ام کا، تیری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ام کا، تیری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ ثم اباک۔